نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان تھوڑا سا غور کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے تو اس کے اثرات ہیں، اگر گرمی ہے تو گرمی کے اثرات ہیں، اچھے اعمال کے اچھے اثرات ہیں، برے اعمال کے برے اثرات ہیں، ایمان کے اثرات ہیں، اعمال کے اثرات ہیں، اور عقیدہ توحید کے اثرات بھی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اتدری ما حقهم علیہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، قال الا يعذبهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی عز و جل کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے، یعنی حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے پھر بندوں کا اللہ عز و جل پر کیا حق ہے؟ عرض کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو سب سے پہلا توحید کے اثرات میں جو ہے اسے خودداری کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی سے نہ مانگنا، صرف اللہ رب العزت سے مانگنا۔ دوسرا انکساری ہے، عاجزی ہے، کہ انسان تکبر سے دور ہوتا ہے، عاجزی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ سب طاقت کا مالک وہ ہے اور انسان بے بس ہے اور کمزور ہے۔ تیسرا اثر وسعت نظر ہے، سوچ کا وسیع ہونا ہے، انسان سب کی کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے، صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ پھر استقامت ہے، بہادری ہے، کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے بھی حق بات کو بیان کرتا ہے۔ اگلا ہے رجائیت، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ کسی وقت بھی وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ اطمینان قلب ہے، دل کا سکون ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ رب العزت کا خوف ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، گناہوں سے دور ہونا ہے، توکل علی اللہ ہے، اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تکلیف دہ بات سن کر اللہ رب العزت سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کمبخت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی و رزق دیتا ہے، یعنی توحید والوں کی برکت سے اس زمین کو بھی سکون ملتا ہے اور وہ لوگ بھی رزق کھاتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اس زمین پر توحید کا بیان کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال يقبض اللہ الارض یوم القیامت ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی عز و جل قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ احصیناہ حفظناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات یہ ہیں
کہ انسان صرف اللہ رب العزت کو مانتا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا اور اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے قانون کی پیروی کرتا ہے اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرتا ہے، یعنی توکل رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے حدود کا خیال کرتا ہے، احکام کی فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، عبادات کو مکمل طریقے سے ادا کرتا ہے یعنی قائم کرتا ہے، جو احکام فرض ہیں چاہے وہ مالی عبادات ہیں، جسمانی عبادات ہیں، وہ پورا کرتا ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے دور رہتا ہے اور ہمیشہ آخرت کے فائدے کو مقدم یعنی آگے رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب